نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہمارا عنوان مسجد اقصیٰ ہے۔ معراج کے حوالے سے تو میرا بیان آپ یوٹیوب پر سن چکے ہوں گے، مگر آج حالات حاضرہ کے تناظر میں مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو اجاگر کرنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔ سرزمین فلسطین جس پر انبیاء کرام نے سلطنت کی، وہ سرزمین مقدس جس میں ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کے نفوس قدسیہ زیر زمین جلوہ افروز ہوئے، اور سرزمین فلسطین پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کا شاہکار بیت المقدس، جسے مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے، وہ عظیم اللہ کا گھر جس کی طرف رخ کر کے میرے اور آپ کے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال تک نمازیں پڑھیں اور پڑھاتے رہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ہزاروں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نمازیں ادا کریں۔ میرے حضور جب معراج پر گئے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی مسجد اقصیٰ میں اکٹھا کر کے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کا امام مقرر کیا گیا۔ قرآن گواہ ہے کہ مسجد اقصیٰ اس کے ارد گرد کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے برکتیں رکھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے ارد گرد بیشتر انبیاء کرام کے مزارات ہیں، جس کی وجہ سے اس کی برکتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ وہ سرزمین مقدس جسے انبیاء کرام نے آباد کیا، بیت المقدس جسے انبیاء کرام اور اہل اسلام نے اپنے سجدوں سے بسایا، اس کے وارث بھی فقط مسلمان ہی ہوئے۔ کیسے کسی یہودی یا نصارہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مسلمانوں کی میراث پر ظالمانہ جابرانہ قبضہ کرے۔ اہل اسلام کبھی بھی کسی دیر، کلیسا، مندر اور دولت پر قبضہ نہیں جماتے، تو پھر اہل اسلام سے ان کے مساجد کو کیوں چھینا جاتا ہے؟ ہندوستان میں بابری مسجد میں یہود و نصارہ نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس پر قبضہ جما رکھا ہے۔ مسلمانوں کو نماز ادا کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ آخر کب تک مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا رہے گا؟ مسلمانوں کی بستیوں کو بارود کی آگ سے تخت و تاراج کیا جائے گا۔ غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کی ایک عظیم داستان رقم ہو چکی ہے۔ مظلوم بچوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی کار تمام تقریباً 50 کے قریب اسلامی ممالک کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج بھی اللہ سے ابابیلوں کے ذریعے مدد مانگی جا رہی ہے۔ تمام اسلامی ممالک کے پاس اسلحہ اور بارود صرف نمائش کے لیے ہے۔ کیا سربراہان اسلامی ممالک کو معصوم بچوں کی چیخ و پکار سنائی نہیں دیتی؟ یہ جنگ اگر ہاتھوں سے تلواروں سے لڑنے والی ہوتی تو لاکھوں مجاہدین اس جنگ میں شریک ہوتے، مگر یہ جنگ بارود اور میزائل سے لڑنے والی ہے۔ میزائل کا جواب میزائل سے اور بم کا جواب بم سے دینے والی جنگ ہے۔ تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو کر اسلام اور شعائر اسلام کا دفاع کریں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار ربی۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تمام اسلامی ممالک کو
ایک پلیٹ فارم پر متحد اور متفق فرما اور مظلوم و مجبور و مکسور فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما اور یہود و نصارہ کے ناپاک عزائم کو خاک آلودہ فرما، امین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔